بیہا آ گئی. ہلو بیہا. آج تو آپ کے لیے اتنا بڑا سرپرائز ہے. اتنا بڑا سرپرائز، وہ بھی میرے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دکھاؤ دکھاؤ. واو لے جناب، بیہا کا تو رزلٹ آ گیا ہے. ویری گڈ. اور یہ ڈرائنگ میں نے کی ہے سچی میں؟ اپنے ہاتھوں سے. سچ؟ یہ سچ ہے کہ جھوٹ؟ آپ کو ابھی بنا کے دکھا دیتی ہوں. اچھا جی، چلے میں یہ آپ سے بنواؤں گی ضرور ایک دفعہ. لیں جناب، اب دیکھتے ہیں بیہا نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے. واو ماشاء اللہ، بیہا نے پلس گریڈ لیا ہے. ویری گڈ. اور پرسنٹیج ہے بیہا کی 94.2. کیا بات ہے ماشاء اللہ بیہا. لے جی، آج بیہا کے نام پتہ ہے، اور دادوں نے بھی لگتا ہے کچھ خاص دیا ہے بیہا کو. کیا دیا بیہا کو دادوں نے؟ 1000. واہ. مجھے آپ سے ایک اور انعام چاہیے. ایک تو دے دیا، ایک اور چاہیے. کیوں؟ چھوٹا سا چاہیے، چھوٹا سا. نہ میں نے نہیں دینا. اسلامک اسٹوری سننی ہے. اسلامک اسٹوری سننی ہے. اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے. آج میں آپ کو ایک مزے کی اسٹوری سنانے والی ہوں. اچھا، آج نا میں آپ کو ایک اسٹوری سناتی ہوں جس کا ٹاپک ہے صندوق کی واپسی. آپ کو پتہ یہ صندوق کیا ہے؟ یہ کس کی کہانی ہے؟ نہیں پتا؟ یہ غریب بادشاہ کی کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں. اس دنیا میں غریب بادشاہ بھی تھا. غریب. ہاں، کیونکہ غریب بادشاہ بھی ہوتے تھے. جو اچھے اور نیک بادشاہ ہوتے ہیں نا، وہ غریب ہی ہوتے ہیں. اچھا چلے میں آپ کو سناتی ہوں. اچھا، یہ کہانی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد کی ہے. آپ بنی اسرائیل کے لیے ایک صندوق چھوڑ کے گئے تھے. کیا؟ خزانے کا صندوق؟ نہیں، خزانے کا صندوق نہیں تھا. اس صندوق میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. تبرکات سے مراد اب آپ پوچھو گی کہ تبرکات میں کیا کیا تھا. میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. بنی اسرائیل اس صندوق کو مقدس سمجھتے تھے. وہ خیال کرتے تھے کہ صندوق سے انہیں برکت حاصل ہوتی ہے. کیا مراد ہے برکت؟ کیا ہوتا ہے برکت سے؟ مراد ہے بیٹا کہ لوگ اس کو نا مقدس خیال کرتے تھے، کیونکہ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے یعنی کہ ان کی نشانیاں تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کی جو باقیات، جو چیزیں تھیں ان کے وفات کے بعد ان کی نشانی کے طور پہ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ اس صندوق میں بند تھا. اب اس صندوق کو اس لیے بنی اسرائیل مقدس خیال کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم جس جنگ میں یہ صندوق ساتھ لے کے جائیں گے، آگے رکھیں گے، اس جنگ کو ہم جیتیں گے، ہماری اس جنگ میں برکت ہوگی اور ہم یعنی کہ فتح یاب ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جنگوں میں اس صندوق کے ذریعے سے ثابت قدم رہتے تھے. وہ اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تھے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم کی باغ دور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کے سپرد ہوئی. ایک منٹ رکے چچی جان، یہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ شہید رسول کا کیا مطلب کہ یوشع بن نون. کیا تھا؟ اچھا، یوشع بن نون کے بارے میں چلے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں بیٹا. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک خادم تھا. وہ خادم یا یہی سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام تھے. آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت عطا کی گئی. آپ سیدنا یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کی نسل میں سے تھے یوشع بن نون بھی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے میدان تیہ میں 40 سال پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ لے کر مقدس زمین فلسطین کی طرف بڑھو اور وہاں مجوس سرکش اور جابر قوموں سے لڑائی کرو اور انہیں شکست دو.
وہ میری نصرت و مدد تمہارے ساتھ ہے۔ سیدنا یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، سب نے حکم الہی پر لبیک کہا اور آپ کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں اریحا نامی شہر آیا، یہ بنی اسرائیل کے دشمنوں اور اللہ کے باغیوں کا شہر تھا۔ سیدنا یوشع علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے دشمنوں کو للکارا اور وہ سب باہر نکل آئے اور بنی اسرائیل کا سخت مقابلہ کیا، بالآخر شکست ان کا مقدر بنی اور فتح و کامرانی بنی اسرائیل کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد سیدنا یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر آگے بڑھے اور چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش، ابیہا کو تو سٹوری سنتے سنتے زور سے بھوک لگی ہے، اور ابیہا نے پہلے کہا مجھے کھانا دے دیں تاکہ میں ساتھ ساتھ کھانا کھاؤں گی اور ساتھ میں سٹوری سنوں گی، ہے نا ابیہا؟ اچھا یہ کھا کیا رہی ہو؟ چاول کے اندر چینی چاول۔ چینی چاول؟ چاول کے چینی کہ چینی کے چاول؟ چاول کے چینی، چینی کے چاول۔ اچھا، بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ بارگاہ الہی میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے اور حتتن کا وید کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جائے۔ چچی جان، حتتن کا کیا مطلب ہے؟ حتتن کا مطلب، اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم کو بخش دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن انہوں نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے اور توبہ استغفار کرنے کے بجائے کرتے ہوئے سر بلند کرتے ہوئے چلنا شروع کر دیا، اور حتتن کے بجائے حبتن فی شعرتن کہنے لگے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بالیوں میں محفوظ دانوں کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بدل دیا؟ ہاں جی، انہوں نے اللہ کے حکم کو بدل دیا اور اس ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب کوئی حکم الہی سے سرکشی کرتا ہے اور غرور و تکبر کی روش میں اپنا لیتے ہیں تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے ان ظالموں پر ان کے گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا تو سیدنا یوشع علیہ السلام ان کے ساتھ وہیں رہنے لگے اور اللہ کی کتاب تورات کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ وفات پا گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 127 سال تھی۔ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال زندہ رہے۔ سیدنا یوشع علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پر پھر گمراہ ہو گئے۔ انہوں نے حق کو چھوڑ دیا، جھوٹ کا دامن تھام لیا، تورات کے احکام کو بھلا دیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ مال کی محبت نے انہیں اندھا کر دیا، سود لینے سے بھی وہ باز نہیں آتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانے لگے۔ وہ اس حال تک پہنچ گئے؟ ہاں جی، ان سے صندوق بھی چھین لیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل ذلت اور رسوائی کی وجہ سے بہت غمگین رہنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سیدنا شموئیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے شموئیل علیہ السلام سے کہا، اے شموئیل، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قدر ذلیل ہو چکے ہیں، دشمن ہم پر چھا گیا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں ایسا بادشاہ عطا فرما دے کہ جس کی قیادت میں ہم دشمن سے جہاد کریں اور فتح یاب ہوں۔ ان کی بات سن کر سیدنا شموئیل علیہ السلام نے کہا، اگر اللہ تم پر ایسا بادشاہ مقرر کر دے تو کیا تم اپنا وعدہ پورا کرو گے، اس کے ساتھ مل کر جنگ کرو گے؟ بنی اسرائیل جواب میں فوراً بولے، ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور اس کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کریں گے، اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ بھلا ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہمارے گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے اور ہمیں بچوں سے دور کر دیا گیا ہے؟ بنی اسرائیل نے سیدنا شموئیل علیہ السلام کو بہت مجبور کیا کہ وہ یہ دعا کریں۔ آخر سیدنا شموئیل علیہ السلام عبادت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کی طرف وحی کی کہ انہی میں سے ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اس کا نام طالوت ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھا، البتہ اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور جسم عطا فرمایا تھا، علم اور عقل میں بھی وہ دوسروں سے بڑھ کر تھا، اس میں جنگی صلاحیتیں بھی تھیں۔ سیدنا شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔
ہم تو اسے بادشاہ نہیں مانیں گے، یہ تو ایک فقیر آدمی ہے، اس کے پاس نہ تو مال ہے نہ کوئی اور چیز، یہ کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ اس کی نسبت تو ہم بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اچھا یہ غریب بادشاہ طالوت تھا ہاں جس کے جی، بارے میں آپ کہانی اس سنا رہے غریب بادشاہ کا نام طالوت ہی تھا۔ یہ اعتراض گویا انہوں نے اللہ اور اس کے نبی پر کیا تھا۔ لے جی، اسلامک سٹوری سنتے سنتے بیہا نے اپنی پلیٹ فنش کر لی ہے، اور بیہا نے بڑی اچھی طرح سے اپنی پلیٹ کو صاف کیا ہے۔ شکر الحمدللہ۔ شاباش، گڈ گرل۔ اچھا تو اب ہم یہ سٹوری نیکسٹ ولاگ میں ڈال لیں۔ ہاں اب ہم آپ کی یہ اسٹوری آ جائے گی نیکسٹ پارٹ میں۔ اب ہم آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ تھک گئی نا میں بھی۔ اچھا جی، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئکن دبائیں۔ اللہ حافظ بھی کہہ دو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔